خانو گرانو کتونکو څنګه چې موږ تاسو ته ویلو ډېر لوی بریک شو. د بریک نه پس یو ځل بیا موږ ستاسو خدمت کې حاضر وو. څنګه موږ تاسو ته ویلو چې 3 بجو نه پس چې دی زموږ خاص ملمانه چې کوم د پاکستان امبیسی نه یعنی څنګه زموږ پاکستانی امبیسیډر د یو ای چې دی هغه هم راغلی دی او هغې سره سره چې پاکستانی کونسلیٹ جنرل هغه هم دلته کې دی. شگفتہ خان میں چاہتا ہوں کہ ناظرین کے ساتھ اپنے مہمانوں کا تعارف کر دو. عزت مآب جمیل احمد خان صاحب سفیر پاکستان. دوبارہ ہم نے سر کو تکلیف دی ہے, پہلے بھی آئے تھے لیکن ہمارے ویورز ہمارے ناظرین چاہتے تھے کہ سر دوبارہ آ جائے تو ہم نے سر کو دوبارہ تکلیف دی. سر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ مجھے بلانے کا. اور طارق اقبال سومرو صاحب کونسل جنرل صاحب, ان کو بھی ہم نے دوبارہ تکلیف دی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ کونسل جنرل صاحب دوبارہ ہمارے ناظرین کو کونسلیٹ کے حوالے سے انفارمیشن دے. تو سر میں آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. بہت بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہماری ایک خاص مہمان جو ہے جو حبیب بینک لمیٹڈ سے آئی ہے, ہمارے کچھ جو یہاں سے پیسے بھجوانے کے جو تھوڑے بہت ایشوز ہے, ثنا مقصود مارکیٹنگ ایگزیکٹو, وہ آپ کو بہت ساری انفارمیشن دے گی آج یہاں سے پیسے ٹرانسفر کرنے کے متعلق. جی ناظرین, اگر آپ فون کرنا چاہتے ہیں ایمبیسی کے حوالے سے, کونسلیٹ کے حوالے سے یا ریمیٹنسز کے حوالے سے کوئی انفارمیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ فون کر سکتے ہیں. اسکرین پہ نمبر ہے, اسی پہ آپ فون کر دیں اور ایمبیسیڈر صاحب سے, سی جی صاحب سے اور ثنا مقصود سے آپ لوگ انفارمیشن لے سکتے ہیں. سر میں چاہتا ہوں کہ ہمارے پروگراموں کے حوالے سے ماشاءاللہ بڑا فیڈ بیک آ رہا ہے ہمارے پاکستانی کمیونٹی کی طرف سے. بہت سے لوگ وہ مبارکباد آپ کو بھی دیتا ہے کیونکہ اس کا صحرا آپ کے سر ہے. اور ہمارے بہت سے, بلکہ یہاں یوں ہی نہیں بلکہ سعودیہ سے بہت سے ناظرین ہیں, وہ کال کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہاں سعودیہ میں بھی ایمبیسی ہے, ریاض میں بھی, لیکن آپ صرف یو اے کے ایمبیسیڈر کو انوائٹ کرتے ہیں وہاں دبئی کونسلیٹ کے. تو میں نے بولا اگر وہ بھی یہ اس طرح کا اسٹیپ لے تو وہ بھی آئیں گے. تو سر میں چاہتا ہوں کہ مختصر اس پروگراموں پہ اور یہ جو لوگوں کے پرابلمس ہیں اور آپ لائیو پروگرام ان کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس پہ آپ سر روشنی ڈالیں. سب سے پہلے تو زمرد میں اس دفعہ کیونکہ آزادی کا دن منانے کے بعد پہلی مرتبہ آپ کے ٹیلی ویژن چینل پہ آیا ہوں, تو آپ کے تمام ناظرین کو سب سے پہلے تو میں آزادی کے حوالے سے 14 اگست کے حوالے سے میں ان ساروں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور یہ بڑی کلیدی دن ہوتے ہیں, کلیدی ایام ہوتے ہیں جس میں کہ ہمیں دوبارہ اپنے جوش اور ولولے کو آگے بڑھانا ہوتا ہے. اب ہے آپ کی بات, یہ ہم نے ایک انیشیٹو شروع کیا جس میں یو اے ای سے کونسلیٹ اور ایمبیسی نے مل کے یہ پروگرام جو لانچ کیا, اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ لوگوں سے ہمارا رابطہ بڑھے. 1.2 ملین یعنی کہ 12 لاکھ افراد پاکستان کے یہاں موجود ہیں جس میں محنت کش ہیں, جس میں باقی ٹیکنالوجی سے لوگ تعلق رکھنے والے ہیں, وہ سارے کے سارے جس جافشانی سے یہاں کام کر رہے ہیں. میں نے یہ سمجھا کہ اگر کونسلیٹ اور ایمبیسی 24 گھنٹے بھی بیٹھے رہے تو ان کے سوال کے جواب بات نہیں دے سکتی. لہٰذا موجودہ دور میں ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے اگر کوئی چیزیں زیادہ حل کر لی جائیں مسئلے کو اور لوگوں سے زیادہ ربط ضبط بڑھ سکے تو اس میں ایک زیادہ احسن طریقہ ہوگا. اور مجھے خوشی ہے کہ جس طرح مجھے فیڈ بیک مل رہا ہے اور جس طرح اب کونسلیٹ میں اور ایمبیسی میں کم لوگ اپنے سوالات لے کے آ رہے ہیں, جو معمولی سوال ہوتے تھے جو آپ کے چینل کے ذریعے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں, اب اس کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے. لوگوں کے مسئلے جو ذہن میں تھے وہ مسئلے جب سوال جواب کرتے ہیں تو کافی حل, باقی بھی آپ کے ناظرین اس کو دیکھ کے اس کا حل نکال لیتے ہیں. تو اس لحاظ سے مجھے بھی اچھی فیڈ بیک مل رہی ہے. میں وطن عزیز کے ان تمام محبان وطن جو اس چینل کو دیکھ رہے ہیں آپ کے دنیا کے مختلف کونے کونے سے, میں ان تمام کو اس ایک لحاظ سے یہ تمام قابل ستائش ہیں, خاص طور پہ خیبر ٹی وی کے حوالے سے کہ انہوں نے ایک پروگرام آپ نے شروع کیا, انہوں نے دیکھنا شروع کیا. اور میرا پیغام ان کو یہ ہے کہ وہ دوسرے پاکستانیوں کو بھی اگر ان کے ذہنوں میں کوئی سوال ہوں اور جو نہ دیکھ پائیں پروگرام کو, ان کے سوالات کو بھی کلیئر کر دیں. اور صرف یہ کہ وطن عزیز کے لیے یہاں بیٹھ کر ہم جتنا کام کر سکیں اپنے اپنے حیثیت میں وہ بہتر ہے. اور میرے لحاظ سے جتنے بھی افراد آپ کے ناظرین ہیں وہ تمام کے تمام ایمبیسڈر ہیں وطن عزیز کے حوالے سے, وہ تمام ہمارے سفیر ہیں اور وہی ہمارا نام پیدا کریں گے, وہی ہماری شان اونچی پیدا کریں گے, وہی ہماری آن بڑھائیں گے. بہت شکریہ. سر خیبر ٹیلی ویژن کو دبئی گورنمنٹ کی طرف سے, یو اے کی طرف سے ایوارڈ بھی ملا ہے رمضان میں بیسٹ پرفارمنس پہ شیخ محمد بن راشد ال مکتوم کی طرف سے. تو وہ سر میں آپ کو بھی, کیونکہ ہمارے یہاں پہ آپ پریزیڈنٹ بھی ہے, سفیر بھی ہے اور ہمارے نمائندہ, تو میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں کیونکہ یہ خیبر ٹیلی کی کامیابی, اس کے پیچھے آپ سب شامل ہیں, ساری پاکستان کمیونٹی. تو میں آپ سب کو مبارکباد ہے. دبئی گورنمنٹ نے خیبر ٹیلی ویژن کو اچھی کارکردگی پہ ایوارڈ دیا ہے سر ایک ہفتہ پہلے. بڑی خوشی کی بات ہے, مجھے اس سے بڑی قابل تحسین بات ہے آپ لوگوں کی محنت اور آپ لوگوں کی
سوچ جو آگے اگلی سوچ آپ رکھتے ہیں, فارورڈ لکنگ آپ لوگوں کی جو اپروچ ہے اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. اور میں بھی اور میرے پورے رفقہ کار سارے کے سارے آپ کے اس خوشی میں شامل ہیں, اور میں نے آپ کے ہیڈ کوارٹر میں بھی اس چیز کی مبارکباد پیش کر رہا ہوں. سر ابوظہبی سے ایک کالر ہے ڈاکٹر طلعت صاحب. ہلو ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. ڈاکٹر طلعت صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. جی بہت شکریہ. میرا نام ڈاکٹر طلعت محمود ہے ابوظہبی سے. جی جی ڈاکٹر صاحب. فرسٹ آف آل تو آپ کا یہ جو پروگرام ہے اٹس اپریشیٹیبل کہ اس میں اوورسیز پاکستانیز کو ایشوز کو جو ہے اسپیشلی ایڈریس کیا جاتا ہے. جی جی. امبیسڈر صاحب تشریف رکھتے ہیں. جی جی ایمبیسڈر صاحب ہے طارق سمرا آپ دیکھ رہے ہیں, اور ثنا مقصود صاحبہ حبیب بینک سے ہیں, تو تینوں آپ بیٹھے ہیں. جی سلام کرتا ہے سر. جی السلام علیکم سر, کیا حال ہے آپ کا؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا شکر. یہ ایک بہت اہم پروگرام میں آج مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے آپ نے کال کیا ہے, اور مجھے یقین ہے کہ آپ ایسا سوال پوچھیں گے جس سے کہ تمام لاکھوں ناظرین مستفید ہوں گے. سر میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانی ان کے جو بچے ہیں اسپیشلی عرب کنٹریز سے جن کے پاس ڈیول نیشنلٹی نہیں ہے, اور جب وہ پاکستان جاتے ہیں یونیورسٹیز میں تو ان کو ایز این انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ جو ہے وہ لیا جاتا ہے. ٹی ٹائم چیک تپارا ممسرم رستہ کڑے دا. سب سے میٹھا صبر ہے رب کی بارگاہ میں, اس کا اتنا شکر ہو تو اور کیا ہے چاہیے. روح افزا یونیورسٹیز کے قابل ہوتے ہیں تو پیرنٹس بھی پیک اپ کر کے پاکستان چلے جاتے ہیں, لیکن پاکستان میں گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز اور ایون پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز بھی ان سے ڈالرز میں فیس مانگتے ہیں. یہ ایوری باڈی نوز کہ اوورسیز پاکستانی کا پاکستان کی معیشت میں کتنی کنٹریبیوشن ہے, اور یہ سب سے زیادہ کنٹریبیوشن ایوریج طبقہ جو ہے وہ جو ہے اس کی طرف سے کنٹریبیوشن ہوتی ہے, اور ان کو کوئی ریوارڈ نہیں ملتا جب ان کے بچے اسپیشلی وہی بچے پاکستان جا کے تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن کے پیرنٹس افورڈ نہیں کر سکتے ان یو اے ای یا آن ورڈ ان یورپ. تو میں چاہتا ہوں کہ اس چیز کو جو ہے ہائر لیول پہ آپ کائنڈلی ٹیک اپ کریں کہ اسپیشلی ان کنٹریز میں وہ بچے جن کے پاس صرف پاکستانی نیشنلٹی ہے ان کو جو ہے یورپین جن کے پاس یا امریکہ کینیڈا میں جو بچے ہیں جن کے پاس ڈیول نیشنلٹی ہے تو ان کو ایز این انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ٹریٹ نہ کیا جائے, کیونکہ ان کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ یہ ادھر ڈالرز میں فیس جو ہے وہ پے کریں.